کیا ہے؟ ہم اپنی طرف سے تجویز رکھتے ہیں، تجویز میں ہمیشہ پریشانی ہے. جو ٹینشنیں ہیں وہ ٹینشنیں اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے لیے تجویز کر لیا کہ میں چھوٹا ملازم کیوں ہوں، مجھے تو بڑا ملازم ہونا چاہیے تھا. میری فلاں جگہ شادی کیوں ہوئی، میری تو فلاں جگہ ہونی چاہیے تھی. میں یہ روکھا سوکھا کیوں کھاتا ہوں، مجھے تو قسم قسم کے کھانے کھانے چاہیے تھے. وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے غلط فیصلہ کیا ہے، میں کسی اور چیز کے قابل تھا، آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ مجھ کو یہ دیا وہ نہیں دیا. آپ خود ہی سوچے، کیا اللہ کو ہم اپنی طرف سے تجویز دے سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، میں ٹھیک سوچ رہا ہوں؟ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کفریہ باتیں ان کی زبانوں سے نکل جاتی ہیں. کہیں کسی کا انتقال ہوا تو اخباروں کے اندر خبر ہوتی ہے کہ اچانک وقت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جس وقت تقدیر لکھی تھی اور کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں آپ نے فیصلہ کر دیا تھا فلاں وقت میں فلاں فلاں ہونا چاہیے، اور ان اجل اللہ لا یؤخر، اللہ کی طرف سے جو متعینہ وقت ہوتا ہے اسی پر سب کچھ ہوتا ہے، وہ پھر ٹلتا نہیں ہے. تو گویا یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے انتقال ہو گیا، یہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تجھے آپ نے جو فیصلہ کیا تھا یہ ٹھیک نہیں کیا تھا، ابھی اس کو دنیا میں وقت تھا. گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دنیا ہماری دادے کی جاگیر ہے، ہماری ہے. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ خدا کی قسم ہماری نہیں ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم سب یہاں فقیر ہیں، محتاج محض ہیں، خدا کے فیصلوں کے تحت ہیں. اور مَن لَّمْ يَسْتَسْلِمْ بِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِي وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَىٰ نَعْمَائِي فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا بِسِوَائِي. حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ مَن لَّمْ يَسْتَسْلِمْ بِقَضَائِي، جو میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَىٰ نَعْمَائِي، میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَائِي، اور میری طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر نہیں کرتا، فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا بِسِوَائِي، وہ کسی اور کو پھر رب بنا دے. تربیت اگر میں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے بندے کو اس وقت تھپڑ کی ضرورت ہے یا کھانے کی ضرورت ہے، وہ اللہ جان رہا ہوتا ہے. اس کو بیماری کی ضرورت ہے یا صحت کی ضرورت ہے، وہ تو اللہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. اس کی خوبی اس کے لیے فقیری میں ہے یا امیری میں ہے، وہ اللہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. ہم کون آئے یہاں سے تجویز دینے والے؟ اور اللہ کی قسم، اب آدمی جب تفویض اپناتا ہے یعنی اپنے معاملے کو کس کے سپرد کرتا ہے؟ اللہ کے سپرد کرتا ہے. اس جیسا اس کائنات میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ کیسے دن گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس شخص کے بارے میں تم کیا پوچھتے ہو کہ جس کی مرضی کے خلاف دنیا میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نعوذ باللہ، یہ تو کون ہے؟ اللہ ہی ایسا ہے کہ جس کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا نہیں. انہوں نے کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا. اب جو اللہ کو جو اللہ جس چیز پر راضی میں بھی کیا ہوں اسی پر راضی ہوں. میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہوں گا خدایا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا. اب بچہ ایک ہی ہے، بڑی رو کر کے اللہ سے مانگا ہے، بڑھاپے میں بیٹا مل گیا، اب جب وہ تھوڑا جوان ہو گیا اللہ نے لے لیا واپس، تو کیا سکھایا گیا؟ للہ ما اخذ وله ما عطا وكل شيء عنده الى اجل مسمى. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادی کا بیٹا انتقال فرما گیا. اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ للہ ما اخذ، اللہ نے جو لیا وہ بھی اللہ ہی کا تھا، وللہ ما آتا، اور جو دیا ہے یہ بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. وكل شيء عنده الى اجل مسمى، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز ایک متعینہ مدت تک کے لیے ہے. اب ایک پیالہ ہے رکھا ہوا ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ گزر گیا، اس کا پاؤں لگ گیا، پیالہ ٹوٹ گیا، بچے کو مارنا شروع کر دیا. پیالے کی مدت اتنی ہی تھی. گھر جل گیا، گھر کی مدت کی اتنی ہی تھی. کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ ٹانگ اتنی ہی کے لیے استعمال کے لیے اللہ نے دی تھی. اب یہاں استعمال جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا وہ ہمیشہ خوش زندگی گزار